السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ جو 5 ایام ہیں، ان 5 دنوں میں دیگر دنوں کے مقابلے میں ایک ایکسٹرا عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب ہے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی کل 23 نمازوں میں، 23 نمازوں میں ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اکیلے نماز پڑھنے والا ہو یا جماعت سے نماز پڑھنے والا، حاجی ہو یا غیر حاجی، شہری ہو یا دیہاتی، مقیم ہو یا مسافر، ہر شخص پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، سنت و نوافل کے بعد نہیں۔ 23 نمازوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اس کو پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، مرد کے لیے بلند آواز سے مسجد پوری گونج جائے اور تکبیر پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند ہو جاوے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ کسی کی 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت چھوٹ گئی، جو امام صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے تو سب نے بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھ لی، اب جس کی رکعت چھوٹی ہے وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز مکمل کر لے گا تو اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے، اتنی بلند آواز سے کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، ہاں ہلکی آواز بلند کر کے وہ پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو گیا، نہیں، اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ مرد زور سے پڑھے گا، عورت جو ہے آہستہ آواز میں پڑھے گی، ٹھیک ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنا ہی سنت ہے، 3 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ سنن و نوافل کے بعد نہیں پڑھنا ہے، صرف فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوگی، یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہم صبح پڑھیں گے تو 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد بھی احتیاطاً یہی قول ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، یعنی اس طرح کل 24 نمازیں ہو جائیں گی، 23 تو فرض نماز ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے، مقتدی بھی بھول گئے، تو 2-4 سیکنڈ کے بعد کسی کو یاد آیا، اس نے پڑھا، پھر پڑھ لیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک نماز کے خلاف کوئی کام ہم سے نہیں ہوا، ہم نے سلام پھیر دیا، بھول گئے، ہم بیٹھے ذکر کرنے لگے، ایک دم یاد آیا کہ تکبیر تشریق تو بھول گئے تھے ہم، تو اس وقت پڑھ لیں۔ ہاں اٹھ کر چل دیے، ادھر ادھر چلے گئے، دوسرے کام میں لگ گئے، سنت پڑھنے لگ گئے، بعد میں یاد آیا، اب اس کا وجوب ختم ہو گیا، اب نہیں پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو واجب تھا وہ تو اسی وقت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے عرض کر دیں، ان 5 دنوں میں جو 23 نمازیں ہیں، اگر کوئی نماز ہماری ان دنوں میں قضا ہو جاوے اور پھر ہم اس کو انہی دنوں میں پڑھ رہے ہیں تب بھی تکبیر تشریق واجب ہے۔ ہاں کوئی پرانی نماز ہم ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، ان دنوں کی کوئی چھوٹی ہوئی نماز بعد میں پڑھیں گے کبھی تو بھی تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ ہاں انہی دنوں کی قضا نماز انہی دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو پھر یعنی تکبیر تشریق واجب ہے۔ یہ کچھ تکبیر تشریق کے مسائل تھے جو ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو، اپنے دوست یاروں کو، اپنے احباب کو بھی بتائیں یہ مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔